پاک مصطفیٰ پر تشریف فرما حفاظہ کرام خصوصیت کے ساتھ نقیب اجلاس حضرت مولانا محمد اسلم صاحب قبلہ، تمام سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذي عبد الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين، وعلى آله الطيبين وصحابه المطهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اس اہتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو، اس اہتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو، یہ عشق کی ہے بلندی، ادب سے چڑھتے رہو، اور بھٹک نہ جائیں کہیں راہ سے ہمارے قدم، قدم قدم پہ درود و سلام پڑھتے رہو۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ دل لگا کر حضور کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی محفل میلاد پاک ایصال ثواب کے حوالے سے منعقد ہوئی ہے، لہٰذا میں اسی پر تھوڑی دیر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناب سلام الدین صاحب اور ان کے بھائی معین علی نے اپنے والدہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت انسان کو ماں باپ کی شکل میں ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن مقدس میں تقریباً 14 مقامات پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سارے رشتے اپنی جگہ مقدم ہیں، مگر اللہ نے ماں باپ کا جو رشتہ بنایا ہے وہ بہترین اور لاجواب رشتہ ہے۔ اس رشتے کی مثال تلاش کرنے کے باوجود بھی کہیں ہم کو نظر نہیں آتی۔ آپ ذرا غور و فکر کریں، قرآن مقدس کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ جان رحمت کی احادیث مصطفیٰ میں بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بڑی تاکید آئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دیں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جنگ کرنے کے لیے جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے ماں باپ کوئی حیات سے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے ماں کی خدمت کرو، اپنے ماں کی دیکھ بھال کرو، اللہ جتنا ثواب جنگ میں لڑنے والے مجاہدین کو عطا فرمائے گا، تم اپنی ماں کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی جنگ کرنے والے کو اللہ جتنا ثواب عطا فرمائے، اگر کوئی بندہ اپنی ماں کی خدمت کرے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب دیا جائے گا جتنا ثواب جنگ میں جنگ کرنے والے مجاہدین کو ملا کرتا ہے۔
اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کا مقام کتنا بلند ہے۔ ایک حدیث میں اور ملتا ہے، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا جو جنگ میں کافروں سے جنگ کر رہا ہو اور جنگ سے بھاگ جائے تو یہ سمجھ لو کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اب ان دونوں چیزوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور سوچو، جو جنگ میں گیا اور کافروں سے جنگ کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ آتا ہے اور جنگ نہیں کرتا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ ہلاک ہو گیا۔ اور دوسری جگہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم ماں کی خدمت کرو گے جتنا ثواب جنگ میں لڑنے والے کو ملے گا اتنا ہی ثواب تمہیں بھی ملے گا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ ماں کا مقام کتنا بلند ہے۔ آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں چلا جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت سرکار مدینہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے آقا نے ماں کے باپ کو، ماں اور باپ کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل میں 3 دوست سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے وہ کیسے مقام پر پہنچے جہاں مکان نظر نہیں آ رہا تھا، چٹیل میدان تھا۔ اللہ کی مرضی یہ کہ تیز ہوا چلنے لگی اور بارش بھی ہونے لگی۔ وہ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ایک پہاڑ کی خوہ میں لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پہاڑ کی خوہ میں گئے اور ہوا اتنی تیز چل رہی تھی کہ اس پر سے ایک بڑا تھا پتھر آتا ہے اور آ کر کے اس خوہ کے قریب آ کر کے بند ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے بند ہوا کہ روشنی بھی اندر جانے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ تینوں اس میں قید ہو گئے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ دیکھو، میں نے یہ سنا ہے کہ جو بندہ نیکیاں کرتا ہے اور نیکیوں کی بنیاد پر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں سے ایک دوست نے ایک دوست سے کہا، اگر تم نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہو تو رب کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ دو، اللہ اس کے صدقے میں ہماری پریشانی کو دور فرما دے گا، ہماری مشکلوں کو حل فرما دے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں لوگوں سے مزدوری کروایا کرتا تھا، میرے ہاں آ کر کے مزدوری کرتے تھے، ایک مرتبہ سارے لوگوں کی میں نے مزدوری عطا کر دی اور سب کو ان کا پیسہ دے دیا، مگر ایک ایسا مزدور تھا جب میں نے اسے پیسہ دینا چاہا تو وہ کہتا ہے میں پھر کبھی آ کر کے لے لوں گا۔ وہ واپس اپنے گھر کو چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد واپس نہیں آتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اس نے اس کی مزدوری کو الگ رکھ دیا اور اس سے کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کے کاروبار میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کی بھیڑ نظر آتی تھی، اس کے پاس کثرت کے ساتھ اونٹ نظر آنے لگے۔ کئی سالوں کے بعد جب وہ اپنے مالک کے پاس آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، ذرا بتاؤ، میں تمہارے یہاں مزدوری کر کے گیا تھا، تم نے میری مزدوری نہیں دی، میری مزدوری مجھے واپس کر دو، لاؤ میری مزدوری۔ تو کہتے ہیں، اس نے کہا یہ جتنی بکریاں نظر آ رہی ہیں یہ ساری بکریاں تمہاری ہیں، یہ جتنے اونٹ نظر آ رہے ہیں یہ سارے اونٹ تمہارے ہیں۔ وہ کہتا ہے غریب کا مذاق نہ بناؤ، میں نے ایک دن کی مزدوری تھوڑی تھی اور ایک دن کی مزدوری تھوڑا سا جو ہوگا یا کچھ کھجوریں ہوں گی، آخر تم اتنی بکریاں مجھے کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے رب سے ڈر کر کے وہ ساری بکریاں اسے دے دیا اور اسے سمجھایا کہ تمہاری جو مزدوری تھی میں نے اسے تجارت کی ہے، اللہ نے تیرے مال میں برکت عطا فرمائی، یہ بکریاں میری نہیں، یہ اونٹ میرے نہیں، تم اسے لے کر کے چلے جاؤ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب اس نے یہ کہا وہ ساری بکریوں کو اور سارے اونٹ کو لے کر کے چلا گیا۔ جب وہ کہتا ہے پروردگار عالم، میں نے اسے وہ اونٹ جو دیا، وہ بکریاں دی، وہ میں نے اس سے ڈر کر کے نہیں دی تھی، اے رب کائنات میں نے اسے اونٹ عطا فرمایا، بکریاں دے دی، وہ صرف اس لیے میں نے اسے دے دی کیونکہ میں نے اس کے پیسے سے تجارت کی تھی اور تو نے میری مال میں برکت عطا فرمائی، اس لیے میں نے اسے دے دی۔ اے رب کائنات، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول رہا ہو تو پروردگار عالم باہر نکلنے کی کوئی سبیل پیدا فرما دے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جیسے اس نے دعا کی، سیل تھوڑا سا ہٹ گئی، اب اس کے بعد روشنی اس میں سے آنے لگی، تو ایک بندہ اور کہنے لگا، تم نے بھی اپنے زندگی میں اگر کوئی نیک عمل کیا ہو تو رب کی بارگاہ میں دعا کرو، نیک عمل کے صدقے میں اللہ پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔
ہے. ایک بندہ کہتا ہے میری ایک چچا زاد لڑکی بہن تھی, میں اس میں فریفتہ ہو گیا اور میں اس کے ساتھ جو ہے منہ کالا کرنا چاہتا تھا, اور جب میں اس کی طرف دیکھتا وہ خدا سے ڈرنے والے تھی, وہ میرے قریب آنے سے بھی کتراتی تھی, مگر اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, وہ میرے دہلیز تک آ گئی اور آ کر کے کہنے لگی اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے, تم مجھے تھوڑا سا مال عطا کر دو, میں اس پریشانی میں مبتلا ہو گئی ہوں. اس نے کہا میں تمہیں مال تو عطا کر دوں گا, مگر آج تک جو میری خواہش تھی تم نے اسے پورا نہیں کیا, موقع اچھا ہے آج فائدہ اٹھا لیا جائے. اس نے کہا اگر تمہیں 100 سونے کے سکے چاہیے میں تمہیں 100 سونے کے سکے دینے کے لیے تیار ہوں, مگر تمہیں میرے ساتھ ایک رات گزارنی پڑے گی. اب ذرا غور و فکر کیجئے گا, وہ مجبور لڑکی تھی, تیار ہو گئی, گھر میں دونوں اکیلے ہو گئے. یہ دو ہے پیسوں کی تھیلی اس کے پاس لے کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے جب میں اس کے قریب جانے لگا تو وہ کہتی ہے کوئی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے مگر پروردگار عالم کو دیکھ رہا ہے, اگر کوئی ہماری گرفت کرے یا نہ کرے مگر وحدہ لا شریک تو ہماری گرفت کرنے والا ہے. اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے, اگر تو میرے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ نکاح کر لے. اب جب اس نے یہ باتیں کہی تو اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو گیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ دروازے سے باہر نکل گیا اور اسے سونے کا سکہ بھی دے دیا اور کہا کہ میرے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, عرض کرتا ہے پروردگار عالم اگر تیری بارگاہ میں میرا یہ عمل قابل قبول رہا, تو نے اسے قبول کر لیا تو باہر نکلنے کی کوئی سبیل پیدا فرما دے. ابھی اس کا ہاتھ نیچے نہیں آیا تھا کہ وہ سلاؤ تھوڑا سا کھسک گئی, یعنی روشنی بھی آنے لگی, ہوا بھی آنے لگی, مگر جگہ اتنی نہیں ہوئی کہ باہر چلا جایا جائے. اب ایک بندہ اور بچا تھا, 3 دوستوں میں سے 2 دوستوں نے اپنے حال کو بیان کر دیا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تیسرے سے جب لوگوں نے کہا تم نے بھی اپنے زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہو تو اسے بھی تم اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اس نے کہا مجھے تو یاد نہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہے, مگر ہاں ایک عمل میں نے کیا ہے. اب اس کو بیان کرتا ہے, کہتا ہے کہ میں اپنی بکریاں لے کر کے چرانے کے لیے دور جایا کرتا اور شام کے وقت میں بکریاں لے کر کے گھر آ جاتا اور بکریوں کے تھنوں سے دودھ نکالتا اور نکالنے کے بعد پھر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا, پھر اپنے بیوی بچوں کو پلاتا, پھر خود پی کر کے سو جایا کرتا. مگر ایک دن میں بکریاں چراتے چراتے دور لے کر کے چلا گیا اور جب ادھر سے واپس آیا تو میرے ماں باپ دونوں سو چکے تھے. میں نے بکریوں کے تھن سے دودھ نکالا اور نکال لینے کے بعد میں نے پیالہ لے کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہا, اور جب میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں میری ماں بھی نیند کے آغوش میں ہے, میرا باپ بھی سو چکا ہے. میں وہ پیالہ لے کر کے کھڑا تھا, میری بیوی میرے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی آج سے پہلے تم اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے جو ہے دودھ دیتے تھے, پھر اپنے بچوں کو پلاتے تھے, آج تو تمہارے ماں باپ سو چکے ہیں, آج اپنے بچوں کو پہلے پلا دو. کہتا ہے مگر مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے ماں باپ بھوکے سو جائیں اور میں اپنے بچوں کو پہلے پلا دوں. کہتا ہے میں پوری رات وہ پیالہ لے کر کے کھڑا رہا اور اپنے بچوں کو بھی دودھ نہیں پلایا. جب میرے ماں باپ بیدار ہوئے میں نے اسے پلایا, پھر اپنے بچوں کو پلایا. اے رب کائنات اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو تو ہمیں باہر نکلنے کی کوئی سبیل پیدا فرما دے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب اس نے دعا کی تو سیل اتنی ہٹ گئی کہ ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ نیک عمل دنیا کی پریشانیوں سے بھی بندے کو نجات دلاتا ہے, آخرت کی پریشانیوں سے بھی بندے کو نجات دلاتا ہے, اور جو بیٹا اپنے ماں کی خدمت کرتا ہے اللہ دنیا کی پریشانیوں سے اسے نجات دلا دے گا. اور اگر وہ عمل رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہو گیا تو اس عمل کے بدلے اللہ اسے کل میدان محشر میں جنت عطا فرما دیا. اس لیے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے اور انتقال کے بعد اپنا رشتہ ان سے منقطع نہیں کر لینا چاہیے, انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا بندوں کے انتقال کے بعد کچھ حقوق زندوں پر رہ جاتے ہیں, اور بالخصوص ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے بچوں پر کچھ حقوق رہ جاتے ہیں. اور سب سے پہلا ان میں حق یہ ہے کہ نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے, اور وہ زندگی میں ایک بار پڑھی جاتی ہے. اگر کوئی انتقال کر جائے اس کی نماز جنازہ ایک مرتبہ پڑھی جائے گی, مگر
ان کے لیے دعائیں اور صدقہ و خیرات پوری زندگی کیا جائے گا، جب بھی ان کے لیے صدقہ کیا جائے گا تو ان کی روحیں خوش ہو جاتی ہیں، اللہ ان کا ثواب انہیں عطا فرما دیا جائے گا۔ کتاب کا نام ہے شرح الصدور، مصنف کا نام ہے امام جلال الدین سیوطی، المتوفا 911 ہجری، ان کا وصال ہوا ہے 911 ہجری میں، اور اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ دوسرے مکاتب فکر کے مولوی نے لخت المرجان فی احکام الجان کے مقدمے میں لکھا، جس نے جاگتی حالت میں 57 مرتبہ نبی کے چہرے کا دیدار کیا ہے اسے جلال الدین سیوطی کہا جاتا ہے۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ جس نے 75 سے زیادہ مرتبہ جاگتی حالت میں نبی کا چہرے کا دیدار کیا ہے اسے جلال الدین سیوطی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ لوگ خواب میں دیدار کرتے ہیں، مگر امام جلال الدین سیوطی کا عالم یہ تھا کہ وہ جاگتے حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتے۔ وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں شرح الصدور میں کہ ایک بندہ بڑا ہی عابد شبیہ زندہ دار بندہ تھا، اپنی ماں کی خدمت کرنے والا، اپنے ماں کے حکم کی تعمیل کرنے والا، ہر وقت ماں کو راضی کرنے والا۔ جب اس کی ماں کا انتقال ہوا تو اس کا معاملہ یہ تھا، انتقال کے بعد نماز جنازہ کی تیاری کی گئی، پھر انہیں دفن کر دیا گیا۔ اس کا روزانہ کا معمول تاکہ وہ اپنی ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتا، کئی مہینوں تک وہ مسلسل فاتحہ پڑھنے کے لیے جایا کرتا۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنا تھوڑا تھوڑا وقت ختم کرنا شروع کیا، یعنی پہلے روزانہ پڑھنے جاتا تھا، پھر ہفتے میں جانا شروع کر دیا، پھر مہینے میں جانا شروع کر دیا۔ ایک دن اس کی ماں اس کے خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے میرے بیٹے ذرا بتا تو روزانہ آتا تھا، آخر تو نے روزانہ بہانا بند کیوں کر دیا؟ وہ کہتا ہے اپنی ماں سے سوال کرتا ہے خواب میں، اے میری ماں ذرا بتا میں تیرے قبر پر جب فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں کیا تجھے اس بات کا علم ہو جاتا ہے؟ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ اس نے بتایا کہ میں نے اپنی ماں سے پوچھا تھا اے میری ماں بتا میں تیرے قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آتا ہوں تو کیا تجھے اس بات کا علم ہو جاتا ہے؟ تو ماں نے جواب دیا تھا اے میرے بیٹے صرف مجھے علم نہیں ہوتا، جیسے ہی تو قبرستان کی باؤنڈری میں داخل ہوتا ہے میرے قبر میں میرے قریب میں جتنی عورتیں دفن ہیں وہ ساری کی ساری مجھ سے کہتی ہیں دیکھ تیرا نیک بخت بیٹا آ گیا ہے، اور تو جب میرے لیے دعا کرتا ہے اور میرے ساتھ ساتھ قبر والے مردوں کے لیے دعا کرتا ہے، کتنے ہی ایسے مردے ہیں جو تیری دعاؤں کی وجہ سے ان کے قبر میں عذاب میں تخفیف دے دی گئی۔ اب ذرا غور کیجئے گا، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ جب بندہ قبر پر پہنچتا ہے تو قبر والے مردے کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے، اور میرے آقا نے بھی ارشاد فرمایا ہے جب کوئی بندہ قبر میں پہنچتا ہے تو اس کے جوتے کی آواز کو قبر والا بندہ سنتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں جانا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ کو سناؤں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نام کے ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ اگر میں ان کے لیے کوئی صدقہ کروں تو کیا ان کا بینیفٹ ان کو پہنچے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جاؤ کنواں کھدواؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس زمانے کو دیکھا، سب سے زیادہ ضرورت اس وقت پانی کی تھی، وہ پتھریلی زمین ہے جہاں پانی ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اور کنواں ہی ایک ذریعہ مل بنتا ہے جس کے بنیاد پر لوگ اس سے پانی پی سکے، اس سے وضو کر سکے، اس سے غسل کر سکے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اے سعد ابن عبادہ اگر اپنی ماں کے لیے صدقہ کرنا چاہتے ہو تو کنواں کھدواؤ۔ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں کھدواتے ہیں، اور جب کنواں کھود کر کے مکمل ہو جاتا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کنواں مکمل ہو گیا۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے قریب جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ہذہ لأم سعد، یہ حضرت سعد کی ماں کی طرف سے ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ مرنے والوں کے نام سے اگر کوئی نیک عمل کیا جائے اور اس کو اس کی طرف منسوب کر دیا جائے تو جتنا ثواب اس بندے کو ملے گا اتنا ہی ثواب مرنے والے کو ملے گا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو کبھی نہ بھولیں، یاد رکھا کریں انہیں اپنی دعاؤں میں۔ ہمارے نبی کی عمر مبارک 6 سال کی تھی اور آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں حیات سے ہوتی اور میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے لگ جاتا، عشاء کا وقت ہوتا تو میری ماں مجھے آواز لگاتی تو میں نماز توڑ کر کے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔
کتنی بڑی بات میرے آقا نے ارشاد فرمائی، میری ماں اگر زندہ ہوتی اور مجھ سے آواز لگاتی اور میں نماز میں ہوتا تو نماز توڑ کر کے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی ماں کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، اور میرے آقا ماں کے مقام کو بتا رہے ہیں۔ اب ذرا غور و فکر کیجئے گا، میرے آقا نے جن کا دودھ پیا تھا، دائی حلیمہ کا دودھ پیا تھا، اور ایسے ہی دودھ نہیں پیا تھا، اجرت بھی دی گئی تھی اور سب سے زیادہ اجرت انہی کو ملی تھی، مگر ایک مقام پہ حضرت حلیمہ سعدیہ جب مصطفیٰ جان رحمت سے ملاقات کرنے کے لیے آئیں، بچپنے کے زمانے میں دودھ پلایا تھا، اور تقریباً میرے نبی کی عمر مبارک 60 سال کی ہو گئی یا 69 سال کی ہو گئی۔ اس وقت حضرت حلیمہ سعدیہ بارگاہ مصطفیٰ میں آتی ہیں تو میرے آقا کریم ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے چادر مبارک کو زمین پر بچھاتے ہیں اور بیٹھ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ میرے آقا جب رضائی ماں کی اتنی عزت کر رہے ہیں، اگر مصطفیٰ جان رحمت کی حقیقی ماں اس وقت حیات سے ہوتی تو میرے آقا ان کا کتنا کہنا مانتے، مگر ہم اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتے۔ ہماری ماں ہمیں آواز لگاتی، ہم وہاں تک جانے کے لیے تیار نہیں۔ ذرا غور کرو، ہم اپنی زندگی کے شب و روز کہاں گزار رہے ہیں؟ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کے فرمودات پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور ہماری نئی نسل جو آ رہی ہے اس کے دماغ میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اور اسے ورغلایا جا رہا ہے کہ زندگی ایک ہی ملی ہے، دوبارہ تمہیں زندہ نہیں ہونا ہے، جو مر گیا وہ ختم ہو گیا۔ مگر یاد رکھیے گا، یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہم مریں گے اور قبر میں اتارا جائے گا، اور قبر میں سوال و جواب ہوگے۔ اگر جو سوال کا جواب دے دے گا وہ آرام سے لیٹ جائے گا، اور جو سوال کا جواب نہیں دے پائے گا اس کے قبر میں عذاب کو داخل کر دیا جائے گا۔ پھر جب میدان محشر قائم ہوگا دوبارہ بندے کو اٹھایا جائے گا اور وہاں اس کے نام اعمال کو اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، پھر میزان میں نام اعمال کو رکھا جائے گا۔ اب وہاں جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ یہ سارا پروسیس مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں بتا دیا، مگر آج کلمہ پڑھنے والوں کے برین واش کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ زندگی ایک ملی ہے، دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ آؤ قرآن مقدس کی طرف چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن ذرا بتا تو صحیح، کیا دوبارہ بھی بندہ زندہ ہوگا؟ قرآن مقدس کے 3 پارہ کی آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها۔ اب ذرا غور و فکر کیجئے گا، قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تفاسیر میں مفسرین اکرام نے کیا لکھا؟ کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام کا زمانہ ہے، بختنصر نام کا ایک بادشاہ بیت المقدس کی طرف گیا اور وہاں بنی اسرائیل کے سارے لوگوں کو قتل کر دیا۔ اب مکان تو نظر آ رہا ہے مگر مکین نظر نہیں آ رہے، مکان تو موجود ہے مگر مکان میں رہنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا جب اس طرف سے گزر ہوا، آپ نے مکانات کو دیکھا اور ویرانیوں کو دیکھا، کھنڈر کو دیکھا، تو آپ اپنے دل میں یہ خیال پیدا کرتے ہیں، آپ کی زبان پہ آ جاتا ہے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، آخر مرنے کے بعد رب کائنات دوبارہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اب ذرا غور و فکر کیجئے گا، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا یا زبان پہ یہ آیت کریمہ یہ بات آئی۔ اب وہ ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کی نیت سے لیٹتے ہیں، اللہ فرشتے کو حکم دیتا ہے، ان کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے، اور جس وقت وہ وہاں پہنچے تھے صبح کا وقت تھا اور وہاں آرام کرنے کے لیے بیٹھے، ایک گدھے اور خچر پہ سوار ہو کر کے حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی طرف گئے تھے۔ اپنے ساتھ کھانے کے لیے انہوں نے کھجور لے رکھی تھی اور پینے کے لیے انگور کا رس لے رکھا تھا۔ اب جب وہاں آرام کرنے کے نیت سے لیٹتے ہیں، ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی اور 1 سال 2 سال 3 سال تک نہیں بلکہ پورے 100 سال تک ان کے جسم سے روح نکلی رہی اور وہ انتقال کر گئے۔ 70 سال کے بعد ایران کا ایک بادشاہ اس طرف اپنے فوج کو لے کر کے جاتا ہے اور لے جانے کے بعد وہاں پھر سے آبادیاں ہو جاتی ہیں، پہلے سے زیادہ چہل پہل ہو جاتی ہے، مگر اللہ نے لوگوں کے نگاہوں کے سامنے پردے کو حائل کر دیا تھا۔ لوگ اس شہر میں رہ تو رہے تھے مگر حضرت عزیر کو دیکھ نہیں رہے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے انتقال کو 100 سال کا زمانہ گزرا، اللہ نے سب سے پہلے حضرت عزیر کی آنکھوں میں جو ہے جان کو ڈالا، پھر اپنے پورے جسم کو حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جب زندہ ہو گئے رب کائنات نے ان سے رب
کائنات کی طرف سے ارشاد ہوا ذرا بتاؤ تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے ہوگے؟ جب ان کے جسم میں روح لوٹائی گئی تھی تو شام کا وقت تھا، روح نکالی گئی تھی تو صبح کا وقت تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ میں ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم رہا ہوں گا۔ رب کائنات کی طرف سے ارشاد آتا ہے عزیر تم ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم نہیں رہے بلکہ 100 سال کا زمانہ گزر گیا۔ یہ دیکھو تم جس گدھے پر سوار ہو کر کے آئے تھے وہ سڑ گل کے ختم ہو چکا ہے، اور یہ بھی دیکھو کہ جو کھجور لے کر کے آئے تھے وہ ابھی تر و تازہ ہے، جو انگور کا رس تم نے رکھا تھا وہ بھی تر و تازہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کو مشاہدہ کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کی نگاہوں کے سامنے حضرت عزیر کے گدھے کو زندہ فرمایا، ہڈیاں آپس میں جڑنے لگ گئی، اس پہ گوشت آ گیا، اس پہ کھال آ گئی، پھر وہ بولنے لگا۔ اب ذرا غور و فکر کیجئے گا 40 سال کی عمر تھی حضرت عزیر علیہ السلام کی جب آپ انتقال کر کے گئے۔ اب وہاں سے نکلتے ہیں 100 سال کے بعد اپنی بستی میں جاتے ہیں اور آبادی میں جا کر کے اپنے گھر کا پتہ پوچھتے ہیں اور اپنے گھر میں پہنچ کر کے دستک دیتے ہیں۔ جب دستک دی گئی تو ان کے یہاں ایک لوڑی رہا کرتی تھی، ایک غلام اور کنیزہ رہا کرتی تھی۔ دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کر کے دروازہ کھولا، آپ نے سوال فرمایا کہ کیا یہی عزیر کا گھر ہے؟ وہ جواب دیتی ہاں عزیر کا تو گھر ہے، مگر عزیر کو گئے ہوئے 100 سال کا زمانہ گزر گیا، آج تک عزیر کا پتہ نہ لگا، نہ جانے وہ انتقال کر گئے یا زندہ ہے، کہاں ہے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اب ذرا غور و فکر کیجئے گا، حضرت عزیر نے کہا میں ہی عزیر ہوں۔ اس کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی تھی، پاؤں پیروں کی طاقت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے کہا اللہ رب العزت نے عزیر علیہ السلام کو مستجاب الدعوات کیا تھا، وہ جو دعا رب کی بارگاہ میں کرتے اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا۔ اگر آپ جو ہے مستجاب الدعوات ہیں، اگر آپ عزیر ہیں تو رب کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ میرے آنکھوں کی بینائی لوٹا دے تاکہ میں آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے آپ کو پہچان سکوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے اس بوڑھی عورت کی آنکھوں کی بینائی کو لوٹا دیا، اور جب وہ دیکھتی ہے تو جس 40 سال کی عمر میں حضرت عزیر اپنے گھر سے گئے تھے اسی 40 سال کی عمر میں وہ اپنے سامنے پاتی ہے۔ حضرت عزیر نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا یا رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے پیروں میں طاقت دے دی۔ اب یہ تو ماننے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس نے دیکھا تھا، مگر اور لوگوں نے نہیں دیکھا تھا، یہ ماننے کے لیے تیار ہے کہ یہ عزیر ہے۔ یہ اپنی آبادی میں لے کر کے جاتی ہے، وہاں شاید کوئی میلہ تھا، سارے قبیلے کے لوگ جمع تھے، یہ بڑھیا جا کر کے کہتی ہے دیکھو یہ عزیر ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا میں عزیر ہوں، مگر کوئی نہیں مانتا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بیٹوں کی عمریں 100 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، پوتے بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اب ذرا بتاؤ کوئی ماننے کے لیے تیار کیسا ہوگا؟ بیٹے کی عمر 100 سال سے زیادہ ہو، باپ کی عمر 40 سال ہو، پوتے کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو، مگر کوئی یہ بات مان نہیں سکتا۔ مگر جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو سارے کام ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ جانے والی بڑھیا نے کہا میں نے اسے اسی وقت حالت میں دیکھا تھا، آج پھر اسی حالت میں دیکھ رہی ہوں، مگر پھر بھی کوئی نہیں مان رہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت کی تلاوت کی اور توریت کو لکھوایا۔ اس میں سے ایک بندہ کہتا ہے جب بختنصر نام کا بادشاہ بیت المقدس کی طرف آیا تھا تو میرے باپ نے توریت کے ایک نسخے کو فلاں جگہ دفن کر دیا تھا، میں وہ جانتا ہوں جہاں میرے باپ نے چھپایا تھا۔ جا کر کے توریت کو نکالا گیا اور جو عزیر نے اپنے یاد کی بنیاد پر لکھوایا تھا وہ دونوں ملایا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نظر نہیں آیا۔ آپ کے بیٹوں نے کہا میرے باپ کے پشت پر ایک بالوں کا ہلال تھا، اگر آپ میرے باپ ہیں تو اپنی قمیض کو اتاریں۔ حضرت عزیر نے اپنے جسم سے اپنے قمیض کو اتارا تو وہ ہلال بھی نظر آ گیا۔ سارے لوگ ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ معلوم کیا ہوا؟ جب اللہ بندے کو دنیا میں 100 سال کے بعد زندہ کر سکتا ہے تو ہمیں اور آپ کو مرنے کے بعد بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ مگر اب ہمارے دماغ میں ہمارے ذہن و فکر میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک زندگی ملی ہے، موج مستی کر لو، پھر کس نے کیا دیکھا ہے۔ مگر یاد رکھیے گا ایک زندگی نہیں ملی ہمیں موج مستی کرنے کے لیے، ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ رب کی عبادت کرنے کے لیے ملی ہے۔ اور رب کائنات نے قرآن مقدس کے 27ویں پارہ میں اس کو ارشاد بھی فرما دیا، رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ آج ہم موت کو یاد کرتے ہیں
ہم موت کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں، مگر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ایک دن میں 24 گھنٹے میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن شہیدوں کی صف میں دوبارہ کھڑا فرمائے گا۔ موت کو جو ایک دن میں 20 مرتبہ یاد کرے، اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر فرمائے گا۔ مگر ہم ایک دن میں 20 مرتبہ کیا، ہم 20 دن میں 1 مرتبہ موت کو یاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ الگ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نے پڑھا، آپ جب کسی قبرستان کی طرف سے گزرتے اور قبر دیکھتے تو بیٹھ کر کے وہاں زارو قطار رونے لگ جاتے۔ آپ کے ساتھ والے آپ سے سوال کرتے ہیں عثمان ابن عفان، یہاں کوئی ایسا معاملہ پیش نہیں آیا جس کی بنیاد پر آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے، آخر آپ زارو قطار کیوں روتے ہیں؟ میرے آقا کے غلام داماد رسول خلیفۃ الصویب حضرت عثمان غنی نے جواب دیا تھا، میں نے مصطفیٰ جان رحمت کو فرماتے ہوئے سنا ہے قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو جائے گا آخرت کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، اور جو اس میں پھنس جائے گا آخرت کی ساری منزلوں میں پھنستا چلا جائے گا۔ اس لیے میں جب قبر کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی قبر یاد آ جاتی ہے، اس لیے بے تحاشا میری آنکھوں سے آنسو جاری آ جاتے ہیں۔ مگر ہم جنازہ رکھا ہمارے سامنے، ہم نے جنازہ پڑھ لیا اور جنازے کی نماز مکمل ہوئی، ہم کھڑے ہو گئے، 10 ادھر 5 ادھر 2 ادھر 4 ادھر۔ اب وہ بات کر رہا ہے تم سعودی عربیہ میں کتنا کماتے ہو، تم سعودی عربیہ کب جاؤ گے، تمہارے مہینے کی انکم کتنی ہے؟ وہاں تو پہنچنے کے بعد آپ کو سوال کرنا چاہیے تھا آج تم نے فجر کی نماز ادا کی کہ نہیں کی، آج تم نے ظہر پڑھی کہ نہیں پڑھی، آج تم نے جو ہے عصر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ یہ ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا، ہمارے ساتھ اٹھتا تھا، ہمارے ساتھ بیٹھتا تھا، ہمارے ساتھ شادیوں میں کھانا کھاتا تھا۔ دیکھو آج یہ موت کی آغوش میں چلا گیا اور اسے ہم قبر میں اتارنے کے لیے چلے آئے، ان قریب ہمارا بھی وقت آ جائے گا اور ہمارے چاہنے والے ہمیں بھی قبر میں اتار دیں گے، اس لیے ہمیں وہاں جا کر کے باتیں کرنی چاہیے، تو آخرت کی باتیں کرنی چاہیے، مگر ہم وہاں جا کر کے باتیں کرتے ہیں تو دنیا کو آباد کرنے کی باتیں کرتے ہیں، پیسے کمانے کی۔ اس لیے وہاں جائیں، اور قبر تو ہمارے لیے نشان عبرت ہے۔ ہم تو غریب ہیں، ہم سے مالدار لوگ قبر میں پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ ٹائلز لگوا کر کے اس میں پڑے ہیں؟ یاد اسی کو کیا جاتا ہے جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے، جب وہ زندہ ہوتا ہے تو بھی اس کے چرچے ہوتے ہیں، اور جب وہ انتقال کر جاتا ہے پھر بھی اس کے نام لیوا نظر آتے ہیں۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مبارک پور جلالت العلم کی بارگاہ میں چلیں، آپ ذرا غور و فکر کریں، انہوں نے آ کر کے مراد آباد سے یہاں کوئی بلڈنگ نہیں تعمیر کی تھی، خوف خدا ان کے دل میں تھا، لوگوں کے دلوں میں خشیت ربانی انہوں نے پیدا کی، مکانات تعمیر نہیں کروائے، مگر 50 سال کا زمانہ گزر گیا، آج بھی انہیں یاد کیا جاتا ہے، کس بنیاد پر؟ کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، تو آج دنیا والے انہیں یاد کر رہے ہیں۔ ہم تو اپنے پردادا کے جو ہے قبر کے نشان کو نہیں جانتے، مگر جو اللہ والا ہو جاتا ہے اسے اس کے خاندان کے کیا لوگ، پوری دنیا کے لوگ ان کی قبر پر اپنی مرادیں لے کر کے پہنچا جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، جیسے ہم دکانوں پہ جانے کے بعد شام کے وقت میں لیکا جوکھا کرتے ہیں کہ آج میرا اتنا پروفٹ ہو گیا، اتنا نقصان ہو گیا، میں نے یہ کر دیا، ایسا ہو گیا۔ اب ذرا غور کریے گا، کبھی ہمیں شام میں رات میں سوچنا بھی چاہیے کہ یار میں نے آج اتنے لوگوں کو گالیاں دے دی، میں نے آج اتنے لوگوں سے جھوٹ بول دیا، میں نے آج اتنے لوگوں کی دل آزاری کر دی۔ پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، مولا تو ہی جو ہے وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، مولا میں گناہ کرتا ہوں، اگر تو چاہے گا تو میں نیکیاں بھی کرنے لگ جاؤں گا، پروردگار عالم تو مجھے ہدایت عطا فرما دے کہ میں نیکیوں کی طرف میرا قدم اٹھنے لگ جائے، میں تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتا، مولا میرے پیشانیوں میں سجدے کی تڑپ عطا فرما دے۔ مگر ہم یہ چیزیں نہیں کرتے، ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کو آباد کرنے کے لیے کاروبار کرنا ضروری ہے، اور آخرت کو آباد کرنے کے لیے ہمیں نیک عمل کرنا ضروری ہے۔
میں یہ کبھی نہیں کرتا اور مذہب اسلام یہ کبھی نہیں کہتا کہ آپ مسجد میں فجر کے وقت چلے جائیں تو عشاء کے وقت میں باہر آئیں. نہ، آپ کو 5 مرتبہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے. پورے دن کاروبار کرتے رہیں اور آپ اچھا کاروبار کریں گے، گھر والوں کے لیے کریں گے، تو وہ آپ کا وہ عمل بھی رب کی بارگاہ میں نیکیوں کے جو ہے نیکی، آپ جب جائیں گے رب کی بارگاہ میں تو وہ کام بھی آپ کے ساتھ نیکیاں بن کر کے ہی جایا کرے گا. مگر ہم نہیں جاتے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ تھا. آپ کے بارگاہ میں حضرت ملک الموت اکثر آیا جایا کرتے تھے. بڑا دوستانہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے اور حضرت ملک الموت سے. ایک مرتبہ حضرت ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے ان سے سوال کر دیا کہ اچھا یہ بتاؤ، آج مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہو یا میرے جسم سے روح نکالنے کے لیے آئے ہو؟ ہمیں اور آپ کو ملک الموت نظر آتے ہیں؟ نظر آتے ہیں ہمیں اور آپ کو ملک الموت؟ نہیں نظر آتے. مگر اللہ کے نبیوں کا معاملہ یہ کہ ملک الموت بھی ان کے پاس آئے تو وہ انہیں دیکھتے اور ان سے باتیں کرتے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے ملک الموت، اگر تو میرے پاس آیا ہے ملاقات کرنے کے لیے تو ٹھیک، اور اگر روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے تو بھی بتا دے. وہ کہتے ہیں نہیں، میں ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے کہا، اچھا یہ بتا، موت سے پہلے تو اپنا کوئی قاصد بھیجتا ہوگا؟ کہنے لگے ہاں میں قاصد بھیجوں گا. حضرت یعقوب نے کہا، جب میری بھی موت کا زمانہ قریب آ جائے تو اپنے قاصد کو میرے پاس بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کرنے لگ جاؤں، آخرت کی تیاری کرنے لگ جاؤں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جسے اللہ معصوم بنا کر کے اس روئے زمین پر مبعوث فرماتا ہے. گناہوں سے محفوظ اللہ نے انہیں رکھے ہوتا ہے. اب ذرا غور و فکر کیجئے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے باتیں کی اور جب ان کا آخری زمانہ قریب آ گیا، حضرت ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے لیے آ گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ملک الموت سے پوچھا، اے ملک الموت ذرا بتا، تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا قاصد بھیجوں گا، تو نے اپنا قاصد نہیں بھیجا اور روح قبض کرنے کے لیے آ گیا. حضرت ملک الموت کہتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی، میں نے آپ کے پاس اپنا قاصد بھیجا تھا. کہنے لگے مجھے قاصد تو نظر نہیں آیا. حضرت ملک الموت کہتے ہیں، اللہ کے نبی، آپ کے بالوں میں سفیدی آ گئی، یہ میرا پہلا قاصد تھا. آپ کے جسم کی طاقتیں ختم ہونے لگ گئی، یہ میرا دوسرا قاصد تھا. آپ کے جسم کو بیماریوں نے اپنے گرفت میں لے لیا، یہ میرا تیسرا قاصد تھا. اے یعقوب علیہ السلام، اگر آپ یہیں سے سمجھنا چاہتے تو سمجھ جاتے. معلوم کیا ہوا کہ بالوں کی سیاہی ختم ہونے لگے اور بالوں میں سفیدی آنے لگے تو بندے کو اپنے موت کی تیاری کرنا شروع کر دینی چاہیے. جسم کی طاقتیں ختم ہونے لگ جائیں اور وہ تھوڑا کام کرنے کے بعد اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرنے لگے تو اسے موت کی تیاری شروع کر دینی چاہیے. بیماریاں جب اسے اپنے گرفت میں لے لے تو اسے موت کی تیاری شروع کر دینی چاہیے. اب یہاں رک کر کے ایک بات کہوں گا، ضروری یہ نہیں ہے کہ بال میں سفیدی آئے گی تبھی بندہ مرے گا، 40 سے زیادہ عمر ہوگی، تھکان آئے گی تبھی بندہ مرے گا، اور جو ہے بیماریاں اسے اپنے گرفت میں لیں گی تبھی اسے موت آئے گی. نہیں، موت تو 6 مہینے کے بچے کو بھی آ جاتی ہے، 2 دن کے بچے کو بھی آ جاتی ہے، 18 سال کے کڑیل کو بھی آ جاتی ہے، 30 سال کے جوان کو بھی آ جاتی ہے. یہ تو اس لیے بتایا گیا ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو رہی ہے، بالوں میں سفیدی آ گئی اور اس نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، تو اب توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا شروع کر دے، ورنہ تو شروع سے ہی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت ملک الموت نے کہا تھا، اے یعقوب، میں نے آپ کے پاس اپنا قاصد بھیجا تھا، شاید آپ نے اس کو سمجھا نہیں. ہمیں اور آپ کو بھی اپنے موت کی تیاری کرنی چاہیے تاکہ جب موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے تو وہ ہمیں مہلت نہیں دے گا، ہمارے جسم سے روح نکالے گا، لے کر کے چلا جائے گا. ہمارا مقام حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرح نہیں کہ حضرت موسیٰ کے پاس جب فرشتہ آیا تھا روح قبض کرنے والا اور کہنے لگا کہ میں تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں، حضرت موسیٰ نے تماچا رشید کر دیا. رب کی بارگاہ میں فرشتے نے عرض کی، پروردگار عالم، تیرے نبی نے مجھے تماچا رشید کر دیا اور کہتا ہے میں ابھی مرنا نہیں چاہتا. اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے ایک جانور اس کے پاس لے کر کے جاؤ اور اس سے کہنا اس پہ اپنا ہاتھ رکھے. جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے یا تو اتنے سال اس کی عمر بڑھا دی جائے گی یا تو اتنے 100 سال اس کی عمر بڑھا دی جائے گی. جب یہ باتیں حضرت ملک الموت نے حضرت موسیٰ کو بتائی تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ موت کے فرشتے نے کہا ہونا کیا ہے؟ موت تو رب کا اٹل فیصلہ ہے، یہ کبھی ٹل نہیں سکتی. آج نہیں تو کل تمہیں
کل مرنا ہے تو آج ہی میرے جسم سے روح نکال لو اور میری روح کو لے کر کے چلو، تو ہم اللہ کے نبی کی طرح نہیں کہ موت کا فرشتہ ہم سے پوچھے گا، ہم یہاں سے ابھی جائیں اور راستے میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہمیں توبہ کرنے کی بھی توفیق نہیں ملے گی اور جسم سے روح نکل جائے۔ اس لیے ہمیشہ جب رات میں سویا کریں تو توبہ کر کے اور کلمہ تمجید اور کلمہ شہادت پڑھ کر کے سویا کریں۔ نہ جانے ہماری زندگی کی کب شام ہو جائے، صبح تو ہماری زندگی کی ہو گئی، شام ہونے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بندہ اچھا خاصا نکلتا ہے اپنے گھر سے اور معلوم ہوتا ہے وہ منزل مقصود تک پہنچا نہیں اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے توبہ بھی نصیب نہیں ہوئی اور وہ یوں ہی انتقال کر گیا۔ اللہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے تو ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے، اور رب کی بارگاہ میں سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہونا چاہیے، ہم کھانا کھائیں یا نہ کھائیں رب کی بارگاہ میں سجدہ ضرور کر لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا زمانہ تھا جب ظالم نے حضرت عمر فاروق اعظم کو خنجر مارا، آپ بے ہوش ہو کر کے زمین پر تشریف لے آئے تو پھر آپ کو اٹھا کر کے لایا گیا گھر میں، آپ ہوش میں آئے تو آپ نے پہلا سوال کیا تھا، اے میرے ساتھیوں بتاؤ میری نماز کا کیا ہوا؟ تو صحابہ نے جواب دیا، اے عمر بن خطاب آپ نے اپنی نماز مکمل کر لی تھی یا آپ نے اپنی نماز پڑھ لی؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کل میدان محشر میں اگر رب کائنات نے میری نماز کے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں تم لوگوں کو رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دوں گا کہ مولا انہوں نے گواہی دی تھی کہ میں نے نماز مکمل کر لی۔ اتنی بڑی باتیں آج مصطفیٰ کے کلمہ پڑھنے والے اس قدر بے خوف نظر آ رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرو یار، ہم اپنے گھر میں رہ رہے ہوں، جس روم میں ہم رہ رہے ہوں، جس میں ہم نے اپنے زندگی کے 20 سال 25 سال 50 سال گزارے ہوں، ہمارا دوست ہم کو فون کرے، باہر سے دروازہ لاک کر دے اور ہم سے فون کر کے کہے بجلیاں بھی گل کر دی جائیں، پھر وہ ہم سے فون کر کے کہے کہ ہم نے تمہارے روم میں 2 سانپ چھوڑ دیا ہے اور 2 بچھو ڈال دیا ہے۔ اب ذرا مجھے بتاؤ کسی کے ہوش جو ہے وہ ٹھکانے پر رہیں گے؟ ہر بندہ پریشان ہو جائے گا، جبکہ یہاں آواز لگائی جائے تو پڑوس والا آ کر کے ہم کو بچا سکتا ہے، مگر جب ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں قبر میں اللہ عذاب کو داخل کرے گا، اگر بندہ نیک نہیں ہوگا تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ قبر میں ہمیں بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے دنیا کو کامیاب کرنے کے لیے ہم تجارت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تو وہیں آخرت کو آباد کرنے کے لیے عبادتیں کرتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں، رب کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور وہ فضل فرمائے گا تو ہم جنت میں بھی چلے جائیں۔ تو اس لیے ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے، موت ہی ہے جو ہمیں گناہوں سے بچا سکتی ہے، موت کے علاوہ کوئی دوسری یاد ایسی نہیں ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، جب تم موت کو کثرت سے یاد کرو گے تو تمہارے دل میں دنیا نہیں بیٹھ پائے گی، تمہارے دل میں آخرت کا خیال باقی رہے گا، اور جب آخرت کا خیال بندے کے دل میں ہوگا تو پھر وہ گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ مگر اب ہمارے دل میں آخرت کا خیال نہیں آتا، ہم دنیا دنیا اور دنیا ہی میں مشغول ہو گئے ہیں۔ اب تو ہم رمضان شریف کے مہینے میں بھی 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ حقیقت بات ہے، میں مبارک پور سے دور جب کہیں جاتا ہوں تقریر کرنے کے لیے تو جس کے یہاں قیام ہوتا ہے، جس روم میں بیٹھتا ہوں، صاحب خانہ سے قرآن منگواتا ہوں، اور منگوانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھ کر کے قرآن پڑھوں گا، اللہ کا فضل ہے 2-4 پارے پڑھ سکتا ہوں میں بغیر دیکھے ہوئے قرآن، مگر منگوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذرا قرآن کو دیکھوں کب تلاوت کیا گیا۔ جب قرآن لایا جاتا ہے اور جزدان کو کھولا جاتا ہے تو اس پہ بیٹھے ہوئے گردے یہ بتاتے ہیں کہ اس گھر میں قرآن تو موجود ہے مگر قرآن کی تلاوت کرنے والا بندہ کوئی موجود نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، جبکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ قرآن لایا گیا ہوگا تو صاف کر کے لایا گیا ہوگا، مگر اکثر گھروں کا عالم اب یہی ہے کہ قرآن تو گھر میں موجود ہے مگر کوئی بندہ تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم آدھے گھنٹے اپنی موبائل کو اگر چارج پہ لگا دیں تو ہمارا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ ہم نے اپنی موبائل کو کب سے چارج پر لگایا ہے، مگر وہ قرآن جو ہمارے لیے مشعل راہ بن کر کے آیا تھا، جو قرآن ہمارے لیے آخرت میں ہماری بخشش کا سامان بن کر کے آیا تھا، وہ آج ہمارے گھر میں موجود ہے مگر ہم اسے پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔
ہم اسے کب نکالتے ہیں؟ جب ہمارے ماں کا انتقال ہوگا تو پھر اگلے دن اسے نکال کر کے تلاوت کیا جائے گا۔ 40واں آئے گا تو پھر اسے جو ہے نکال کر کے اس کی تلاوت کی جائے گی۔ قرآن صرف دیکھنے کے لیے اور اونچائی پہ رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن کو پڑھ کر کے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے فرمان کو سمجھنے کے لیے اور خشیت ربانی کو دل میں بٹھالنے کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا تھا۔ آج ہم اتراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کل قیامت کا میدان جب قائم ہوگا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ بھائی بھائی سے بھاگتا نظر آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، سب سے پہلے جس کا نام آیا وہ بھائی کا نام آیا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جب قیامت قائم ہو جائے تو اس کے بعد بھائی بھائی سے ملتا نظر نہیں آئے گا۔ وامہ وابیہ، پھر ماں بھی بیٹے کو نہیں پہچانے گی، وہ بھی بھاگے گی، باپ بھی بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیوی بھی نہیں پہچانے گی، بچے بھی نہیں پہچانیں گے۔ بس ہمارے کام اگر کوئی چیز آئے گی تو وہ ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہوگا اور وہی ہمارے کام آئے گا۔ آج جن بھائیوں پہ اترایا جا رہا ہے یہ دنیا کی زینت تو ہو سکتے ہیں مگر آخرت میں ہمارے مہربان نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت کو کثرت سے یاد کرو اور نماز کی پابندی کرو اور قرآن کی تلاوت کرو، اور جب تک ماں باپ زندہ ہیں اللہ کی نعمت سمجھ کر کے ان کی خدمت کیا کرو، ان کا کہنا مانا کرو، اور جب ان کا کہنا مانو گے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں گی، آپ کو کسی مولوی اور کسی پیر سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جیسے نبیوں کی دعا اپنے امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کی دعا اپنے بیٹوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ خدا کی قسم کسی کام سے پہلے آپ اپنے ماں باپ سے کہہ دیں کہ اے میری ماں میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا فرما دیں۔ ویسے دعا تو ماں باپ کرتے ہی ہیں مگر جب آپ کہہ دیں گے رات میں سب سو جائیں گے، ماں مصلی بچھائے گی اور رب کی بارگاہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے انداز میں دعا کرے گی، تو جو مولوی کے دعا میں اثر نہیں، جو پیر کے دعا میں اثر نہیں، ماں کے لیے دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھا دے گا، اٹھا دے گی، ہاتھ نیچے نہیں آئے گا اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ تو جو کام آپ کا 50 سال میں نہیں ہونے والا ہوگا وہ ماں کی دعا سے چند لمحوں میں ہو جائے گا۔ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ گزرے ہیں یہ۔ ایک مرتبہ اپنی ماں سے کہتے ہیں میری ماں مجھے اجازت دو، اور عبادت کرنے کے لیے ماں سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ ہم تو گھومنے جانے کے لیے ماں سے بتانے کے لیے تیار نہیں۔ ہماری ماں ہم سے پوچھے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ امی ابھی آ رہے ہیں۔ اب بندہ نکلا ہے 4 گھنٹے تک گھر نہیں پہنچا، ماں پریشان ہے کہ میرا بیٹا کہہ کر کے گیا تھا میں ابھی آ رہا ہوں، 4 گھنٹے کا وقت ہو گیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، اللہ نے ماں کے دل میں بڑی محبت رکھی ہے۔ پوری دنیا کسی کو نہ اپنائے مگر جس ماں کا بیٹا ہوتا ہے وہ کالا ہی ہوتا ہے مگر ماں کو ضرور پسند ہوا کرتا ہے۔ تو ماں، ایک شاعر نے کہا تھا کہ کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا، اسے وہ چاند سا ہوگا بھلے ہی سانولا ہوگا۔ اور منور رانا نے کہا اے ادھیروں دیکھ لو منہ تیرا کالا ہو گیا، ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا۔ جس گھر میں ماں نہیں ہوتی بندہ پہنچتا ہے تو گھر ویران نظر آتا ہے، ماں ہوتی ہے اور بندہ پہنچتا ہے تو ماں کو دیکھتا ہے۔ اور یہ بھی غور کریے گا بندہ سال میں ایک ہی حج ادا کر سکتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنے ماں کو اور اپنے باپ کو اچھی طریقے سے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے ماں کے چہرے کو دیکھے گا اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دن میں اگر بندہ ایک بار دیکھے گا تو ایک حج کا ثواب ملے گا، یا رسول اللہ اگر وہ 100 مرتبہ دیکھے تو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اگر محبت کی نگاہ بیٹے کی ماں کے چہرے پر 100 مرتبہ پڑے گی تو اللہ اسے 100 حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بندہ 5 لاکھ خرچ کرے تو سال میں ایک مرتبہ حج کر سکتا ہے مگر اگر ماں کو اچھی طریقے سے محبت کے ساتھ دیکھ لے تو ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھے گا، اللہ اسے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔
یہ ماں کی عظمت کا عالم ہے، یہ باپ کے وقار کا عالم ہے۔ میں کہہ رہا تھا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں، ماں سے اجازت لیتے ہیں، میری ماں تو مجھے اجازت دے دے، میں اللہ کی عبادت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت دے دی۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جنگلوں میں اپنے زندگی کے شب و روز کو گزارتے ہیں، پہاڑوں کی خو میں اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارتے ہیں، پورے دن عبادتیں کرتے ہیں، اور رات کا وقت آ جاتا اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاتے، عبادتیں کرتے، دعائیں کرتے، اور مقام حضوری حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ کئی مورخین نے الگ الگ سال لکھا ہے، کسی نے 25 سال لکھا ہے، کسی نے 40 سال لکھا ہے۔ کہتے ہیں 40 سال کے بعد ایک دوبارہ ان کا اپنے گاؤں کی طرف سے گزر ہوتا ہے، اور جب گاؤں کی طرف سے ان کا گزر ہوا تو انہیں اپنی ماں کا خیال آیا، چلو دیکھوں میری ماں زندہ ہے یا انتقال کر گئی۔ 40 سال کا زمانہ گزر چکا، آ کر کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، رات کا وقت ہے، یہ بھی خیال رکھا ہے کہ اگر میری ماں سو رہی ہوگی، اگر میں دروازے پہ دستک دوں گا میری ماں کی آنکھ کھل جائے گی، دوبارہ ان کی آنکھ لگے یا نہ لگے میری ماں کو تکلیف ہو جائے گی، اس لیے دروازے کے باہر بیٹھے ہیں، دروازے پہ دستک نہیں دی۔ جب فجر کے وقت مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے اور اندر سے پانی گرنے کی آواز ان کے کانوں تک پہنچتی ہے تو یہ سمجھ جاتے ہیں کہ میری ماں وضو کر رہی ہوگی، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت بایزید بستامی 40 سال پہلے جس انداز میں ہم اپنے دروازے پہ دستک دیتے تھے، آج بھی اسی انداز میں دستک دی ہے، اور جیسے ہی دستک دی ہے اندر سے ماں کی آواز آتی ہے، اے میرے بایزید تو آ گیا۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جب دروازے پہ دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا، ماں نے پہلا سوال کیا تھا، اے میرے بیٹے ذرا بتا جس کام کے لیے تو اپنے گھر سے نکلا تھا کیا وہ کام مکمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ماں سے حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں، اے میری ماں 40 سال کا زمانہ گزر گیا، عبادتیں کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، دعائیں کرتا رہا، مگر اللہ کی بارگاہ میں مجھے وہ مقام نہیں ملا۔ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا، نہ جانے اللہ راضی ہوا کہ نہیں، اتنا سننا تھا۔ ماں نے اپنے ہاتھ کو دعا کے لیے اٹھا دیا، رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابھی بایزید بستامی کے ماں کا ہاتھ نیچے نہیں آیا تھا، دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، اللہ نے بایزید کے نگاہوں سے حجابات کو ہٹا دیا اور مقام ولایت عطا فرما دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ 40 سال عبادتیں کر لینے کے بعد بندہ جس مقام پہ نہیں پہنچتا ہے، اگر ماں دعا کر دیتی ہے تو چند لمحوں میں اللہ اسے وہ مقام عطا کر دیا کرتا ہے۔ مگر ہم ماں باپ کو خاطر میں نہیں لاتے، ہم 40,000 30,000 20,000 کمانے لگ جائیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہم سے بڑا 30 مار خان کون ہے۔ باپ کے سامنے بات کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں، ماں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ہمیں نہیں۔ اس لیے یاد رکھو اللہ نے جو ماں باپ کی شکل میں ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ساری چیزیں دوبارہ مل سکتی ہیں، مگر ماں کی محبت اور باپ کی شفقت پوری دنیا میں دوبارہ کبھی نہیں مل سکتی۔ کائنات میں 2 ہی لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مجھ سے زیادہ کامیاب ہو جائے۔ ایک ماں باپ کی ذات ہے جو یہ چاہتی ہے، باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ کامیاب ہو جائے، اور ایک استاد ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا پڑھایا ہوا بچہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہو جائے۔ کائنات میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہم جس بھائیوں پر اتراتے ہیں نا، اگر اس بھائی سے ہم زیادہ پیسے کمانے لگ جائیں تو پھر اس کے بعد وہ ہمارے پیروں کو کھینچ کر کے نیچے کرنے کی کوشش کرنے لگے گا۔ ہم جس دوستوں کے ساتھ پوری رات مٹر گشتی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تھوڑا سا انبن ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ ہماری عزتوں کا فالودہ بنا دے گا، عزتوں کا جنازہ نکال دے گا، کہے گا تم اس کی عزت کرتے ہو، اس کے ساتھ میں نے رات گزاری ہے، اس کے ساتھ میں اپنے زندگی کے شب و روز کو گزارا ہوں، میں جانتا ہوں تم اسے بہتر سمجھ رہے ہو، مگر وہ بہتر نہیں ہے، اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے۔ مگر ایک بیٹے کے اندر عیب ہونا، ماں اسے چھپا لے گی، باپ اسے چھپا لے گا، اور جو اپنی پوری زندگی کو لگا دیتا ہے اپنے بچوں کو کامیاب کرنے میں، پھر وہ جوان ہو کر کے کہتا ہے کہ ذرا بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں رانی کی سرائے سے آگے تقریر کرنے کے لیے گیا تھا، سرائے میر کے قریب، تو وہاں ایک بوڑھا شخص مجھ کو ملا۔
جس کی عمر 60 سے زیادہ تھی، 70 داڑھی بھی سفید ہو گئی تھی، بال بھی سفید ہو گیا تھا۔ میں نے تقریر کی ماں باپ کی عظمتوں کے حوالے سے، تقریر ختم ہوئی، روم میں بیٹھا تھا، آ کر کے وہ میرے قریب زار و قطار رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو اس کے رک نہیں رہے تھے۔ میں نے کہا چچا کیا معاملہ ہے، کیا میری تقریر کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو گئی؟ کہنے لگے حضرت آپ کی تقریر کی وجہ سے مجھے تکلیف نہیں ہوئی، آپ نے جو باتیں کہی ہیں وہ باتیں سن کر کے مجھے اپنے بیٹوں کا رویہ یاد آ گیا، اور اپنے بیٹوں کے رویے کو یاد کر کے میں رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کیا معاملہ ہو گیا؟ کہنے لگے میں نے اپنی زندگی کا 45 سال سعودی عربیہ میں گزارا ہے، 45 سال کا زمانہ سعودی عربیہ میں گزارا ہے، اور جب وہاں سے آ کر کے یہاں رہنا میں نے شروع کر دیا، میرے بیٹے سعودی عربیہ رہنے لگے، جن کی ضرورتوں کے لیے میں اپنے کپڑے نہیں بنواتا تھا، پہلے اپنے بچوں کے، اپنے بیوی کے کپڑے پہلے بنواتا تھا، تاکہ معاشرے میں وہ کسی سے غریب نظر نہ آئے، کسی سے خراب پہنتے ہوئے نظر نہ آئے۔ مگر 40 سال کے بعد جب میں یہاں آ کر کے رہنے لگا، 1-2 سال تک تو میری بڑی خدمتیں ہوئی، لوگ میری بڑی باتیں اور میری باتیں مانتے ہوئے نظر آتے، مگر میرے بچے باہر رہنے لگے، اور جب میرا پیسہ میرے اکاؤنٹ سے ختم ہو گیا، میں نے یہ سوچ لیا میرے بچے بڑی اچھی خدمت کرتے ہیں، میں سارا پیسہ انہیں دے دیتا ہوں اور اپنی پراپرٹی بھی ان کے نام کر دیتا ہوں۔ کہنے لگے حضرت معاملہ ایسا ہو گیا، اب اگر چوراہے پر بھی کھڑا ہوتا ہوں، میرا بیٹا آتا ہے اور مجھے گالیاں دے کر کے چلا جاتا ہے۔ مجھے کہنے لگے حضرت اگر مذہب اسلام میں خودکشی کرنا جائز ہوتا، آتم ہتیا جائز ہوتی، تو کب تک میں اپنے گلے میں پھانسی لگا کر کے اپنے موت کو گلے لگا چکا ہوتا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا مجھے گالی دیتا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، مگر جب میرا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کاش اگر مجھے کوئی گولی مار دیتا تو مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا میرا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی۔ سوچو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو۔ ہمارے اندر وہ اخلاق باقی رہا، ہمارے اندر وہ تربیت باقی رہی، ہمارے اندر وہ علم باقی رہا، ہمارے اندر وہ جذبہ محمدی باقی رہا، سب ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے کچھ نہیں باقی رہا۔ آج سے چند سال پہلے تک لوگ یہ مثالیں دیتے ہوئے نظر آتے تھے کہ مسلمان غریب ہو، وہ 8 بچے پیدا کرتا ہو اور جا کر کے کوڑا بینتا ہو، پنچر لگاتا ہو، مگر اس کے ماں باپ کو کبھی اولڈ ایج ہوم میں نہیں پایا جاتا۔ مگر چند روز پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی، بہت سارے مسلم جو ہے وہ اپنے ابا ماں باپ کو لے جا کر کے اولڈ ایج ہوم میں داخلہ کرا دیا۔ پوچھا گیا تو کہنے لگے 2 سال ہو گیا اور میرا بچہ میرا فون بھی نہیں اٹھاتا اور ملاقات کرنے کے لیے نہیں آتا۔ تو جو مسلمانوں کو یہ کہتا تھا کہ لاکھ برائیاں مسلمانوں کے اندر پائی جائیں مگر وہ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں نہیں ڈالتے، آج اگر یہ ڈالنے لگے تو ذرا بتاؤ ہم نے مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کو بالائے طاق رکھا کہ نہیں رکھا؟ سوچنے والی باتیں ہیں، غور کرنے والی باتیں ہیں، اس پہ ہمیں تفکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ماں باپ وہ نعمت ہیں کہ اگر ان کا دل ہم اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں، اور قرآن نے کہا اف لہما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اف کہنے کی بھی اجازت قرآن نے نہیں دی ہے کہ اگر ماں باپ تمہیں کچھ کہیں اور تمہیں تکلیف ہو جائے تو تم اف بھی مت کہو۔ اور اف کسے کہا جاتا ہے وہ بھی میں سمجھا دوں، میں بیٹھ کر کے کھانا کھاؤں، یہاں بیٹھا رہوں، اگر کوئی پانی لے کر کے آئے میرے کپڑے پر 1-2 بوند گر جائے تو مجھے تھوڑا سا ملال ہوگا کہ یار بھیگ گیا، ٹھنڈی کا موسم ہے۔ ماں باپ کی باتوں کو سن کر کے اتنا بھی ملال کرنا یہ قرآن نے منع کر دیا ہے، اور قرآن نے کہا جب اپنے ماں باپ سے باتیں کرو تو بڑی میٹھی باتیں کیا کرو، جیسے 2 سال کے بچے سے بڑی پیار اور محبت کے ساتھ باتیں کرتے ہو، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائے تو بالکل اسی طریقے سے ان سے باتیں کریں۔ یہ ہے مذہب اسلام کا پیغام، مگر ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ سب بندہ جانتا ہے، مگر اگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو علم ہونا کمال کی بات نہیں، علم پہ عمل کر دینا یہ کمال کی بات ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں جب تک ماں باپ زندہ ہوں ان کی خدمت کرو، اور جب انتقال کر جائیں تو پھر ان کے ساتھ جو ہے اپنے رشتے کو باقی رکھو، انہیں دعاؤں میں یاد رکھو، ان کے لیے صدقہ کیا کرو۔ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ جتنا ثواب ہمیں عطا فرمائے اتنا ہی ثواب مرنے والوں کو بھی عطا فرمائے۔
آخری بات پھر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان سے گزرے، وہاں 2 قبر تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تھوڑی دیر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا جاؤ درخت کی ٹہنی توڑ کر کے لے کر کے آؤ۔ ٹہنیاں توڑ کر کے لائی گئی، ان کا 2 حصہ کیا گیا، ایک حصہ سرکار نے پہلی قبر پر، ایک حصہ دوسری قبر پر لگا دیا۔ آج سے پہلے صحابہ اکرام نے حضور کا یہ عمل دیکھا نہیں تھا، اور جب عمل نہیں دیکھتے تو حضور کی بارگاہ میں صحابہ سوال کر لیتے، عرض کرتے یا رسول اللہ ذرا آپ ارشاد فرمائیں آپ نے ان دونوں قبروں پر ان 2 لکڑیوں کو لگایا، لگانے کا مقصد کیا ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ ان دونوں قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، اور عذاب کی وجہ بھی میرے آقا نے بیان فرما دی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پہلی قبر پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کیا کرتا تھا، دوسری قبر پر اس لیے عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب یاد رکھنا نوجوانوں، ہم کھڑے ہو کر کے جب پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کے چھینٹے زمین پہ پڑنے کے بعد ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو دوسری قبر پر عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور میرے آقا نے ٹہنی لگا دی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ لگانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا یہ ٹہنیاں اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہی ہیں، اور قرآن کا 15واں پارہ اٹھاؤ، رب ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ساری چیزیں اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہی ہے۔ اب جب اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرنے والی وہ درخت کی ہری ٹہنی قبر پر لگا دی جائے، قبر والے مردے کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث میرے آقا نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، بندہ جیسی نیت کرے گا اللہ ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرے گا، ویسا ہی ثواب عطا کرے گا۔ وہاں قبر پر ٹہنیاں لگائی گئی تو ٹہنیوں کا یہ مقصد نہیں تھا کہ قبر والے مردے کے عذاب میں کمی ہو جائے۔ یہاں محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کی گئی، قرآن کی تلاوت کی گئی، مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا گیا، اللہ کی حمد و ثنا برگمانا بیان ہوئی۔ اب ذرا غور و فکر کریں یہ مقصد ہی اسی لیے، یہ میلاد ہی اسی لیے، اس کا مقصد کہ مرنے والے کو ثواب پہنچایا جائے۔ جب وہ لکڑی قبر پر رکھ دی جائے قبر والے مردے کے عذاب میں کمی ہو سکتی ہے، تو جب یہاں اللہ کا ذکر کر کے مصطفیٰ پر درود پڑھ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے اگر مرنے والے کے لیے دعا کی جائے تو اس کا ثواب اللہ اسے کیوں نہیں عطا کرے؟ اس لیے اسے یاد رکھیں۔ اور حدیث میں سعد ابن عبادہ کے علاوہ بھی 1-2 اور ایسی روایتیں موجود ہیں کہ مرنے کے بعد حضرت عائشہ کے پاس ایک سوال کرنے والے آئے اور سوال کرتے ہیں امی عائشہ ذرا بتائیں مرنے کے بعد اگر ان کے لیے ہم اپنی طرف سے کچھ صدقہ و خیرات کریں تو کیا اس کا فائدہ ان کو پہنچے گا؟ امی عائشہ نے جواب دیا ہاں، آپ جو کریں گے نیک عمل اللہ اس کا ثواب آپ کے مرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ تو نیک عمل کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں۔ میں اکثر ایصال ثواب کی محفل میں ایک نسخہ دیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں وہ نسخہ آپ کو بھی عطا کر دوں۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ بڑا سے بڑا جاہل بندہ ہوگا اس کو سورہ فاتحہ تو یاد ہوگی، سورہ اخلاص شریف یاد ہوگی، اور کچھ نہیں یاد ہوگا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یاد ہی ہوگا۔ اس آیت کو وہ پڑھے اور پھر آسان لہجے میں، آسان لب میں، آسان زبان میں رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کرے پروردگار عالم میں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے اس پہ تو نے مجھے جو ثواب عطا کیا ہے میرے مرنے والے ماں باپ کو عطا فرما۔ اللہ کے فضل سے امید ہے کہ جتنا ثواب اللہ ہمیں عطا فرمائے گا اتنا ہی ثواب مرنے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی محفلیں ہم سال میں 1 مرتبہ کر سکتے ہیں، مگر ماں کے لیے دعا روزانہ کرنی چاہیے۔ اس لیے جب بھی آپ صبح اٹھیں سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور آسان ایک دم دعا کریں مولا میں نے جو یہ تلاوت کی ہے تو ہی غفور و رحیم ہے، جو غلطی ہوئی معاف کر دے، اور تو نے جو مجھے ثواب عطا کیا ہے اس کا ثواب ماں باپ کو عطا فرما دے۔ ذرا یاد رکھنا ادھر ہم دعا کریں گے ادھر ماں باپ کی روح خوش ہو جائے گی، اس لیے جب تک زندہ ہوں تب تک ان کا کہنا مان لیا جائے، ان کی خدمت کر لی جائے، اور جب وہ انتقال کر جائیں تو پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کی تلاوت کی تھی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم چاہے جہاں کہیں رہو موت تمہیں آ لے گی، اگر چاہ تم اپنی پناہ گاہ اپنے رہنے کی جگہ کسی اونچے مقام کسی مضبوط قلعے میں کیوں نہ بنا لو پھر بھی موت سے نہیں بچ سکتے۔ میں نے قرآن
قرآن کی آیت کا ترجمہ نہیں کیا تھا، اب کر دیا۔ شاعر نے کہا کہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نادہ نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خالی کفن رہ جائے گا، اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور بہت پہلے ایک شعر کہا گیا تھا کہ کیوں ہے تو غفلت میں انسان، ایک دن آخر موت ہے لے کے کیا جائے گا ناداں، ایک دن آخر موت ہے اور کل نفس ہے، کلام پاک میں سب کے لیے کوئی منگتا ہو کہ سلطان، ایک دن آخر موت ہے اور روح طائر بن کے اڑ جائے گی، قید جسم سے روح جسم ہو جائے گا بے جان، ایک دن آخر موت ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔